ناظرین اب تک کی سب سے بڑی خبر، سب سے سنگین خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یوکرین کی جانب سے روس کے اوپر نیوکلر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ روس کا جو نیوکلر پلانٹ ہے اس کو اٹیک کر کے روس کی سرزمین کے اوپر نیوکلر بم ڈیٹونیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی رشین ٹیریٹری کے اوپر نیوکلر دھماکہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا واقعہ ہے ان پچھلی ساری دہائیوں میں، اور یہ جب سے یعنی نیوکلر پہلی بار گرایا گیا جاپان کے اوپر، تو اس کے بعد یہ پہلی ٹرائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ ان 75 یا 80 سالوں میں یہ پہلی ٹرائی ہے کہ کسی ملک میں نیوکلر دھماکہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو روس کی جانب سے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ تو اب پیوٹن کی ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے، خاص کر ویسٹ اور نیٹو کو پیغام دیا ہے کہ تمام ریڈ لائنز کراس ہو چکی ہیں اور اس سے آگے کو بات ہو نہیں سکتی، یعنی رشیا کے اوپر نیوکلر بم چلانے کی کوشش کی گئی ہے تو بات ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر جا چکے ہیں۔ آپ سوچئے کہ نیٹو اور واشنگٹن میں بیٹھی ہوئی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ کیا کچھ اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بیلاروس جو ہے وہ ایران کے مدد کو سامنے آ گیا ہے۔ بیلاروس نے کہا ہے کہ ہر طرح کی سپورٹ ہم ایران کو دیں گے۔ یمن کی جانب سے حملے بہت زیادہ اسکلیٹ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چائنا کا بیان سامنے آیا ہے کہ اگر فلسطینی ریاست نہیں بنتی تو پھر مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہیں، یعنی مڈل ایسٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز اور ویسٹ کے سٹیک ہولڈرز وہ امن کو بھول جائیں۔ فلسطینی ریاست کے بغیر امن نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک جنگ اور اس کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری جنگ ہی مستقبل ہوگا۔ اور سب سے ایک اسپیشل رپورٹ آپ کے سامنے ناظرین رکھنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا بہت ٹاپ جنرل، اس کی آج ایک اسپیشل رپورٹ آئی ہے جو اس وقت دنیا میں بہت اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل جس گھمنڈ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ابھی حزب اللہ ایران اس کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کے اندر جا رہا ہے، تو within less than a year اسرائیل جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا۔ 1 سال سے بھی کم عرصے کے اندر اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ اسرائیل کا ٹاپ جنرل جو ہے اس کی ایک اسپیشل رپورٹ سامنے آئی ہے، تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین اب تک کی سب سے بڑی خبر، سب سے سنگین خبر جس نے دنیا میں ایک سونامی جو ہے وہ کھڑا کر دیا، ایک طوفان ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے کہ رشیا کے اوپر نیوکلر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں آپ کو بتا رہے کہ کوئی تیاری ہو رہی ہے یا مستقبل میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں آپ کو بتا رہے۔ رشیا کے اوپر نیوکلر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کو رشیا نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا ہے، اور پیوٹن کی ہنگامی پریس ٹاک ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ گھنٹے پہلے یہ یوکرین کی جانب سے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلے ہفتے گزرے ہیں ہم آپ کو کس طرح خدشات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ معاملہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم آپ کو اس حوالے سے بتا چکے ہیں کہ یوکرین ایک نیوکلر دھماکہ کرنے کی رشیا کے اوپر جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے چیزیں ہم رپورٹ کر چکے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ جو چیزیں ہم رپورٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح آگے چل کر جو ثابت ہو رہی ہیں کہ یعنی جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں وہ آگے چل کر کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ کریے کہ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا، یعنی یہ within minutes، یہ 2-3 منٹ کی گیم تھی، دنیا نیوکلر جنگ سے کتنی دور تھی؟ کوئی 2 یا 3 منٹ۔ اگر یہ حملہ ہو جاتا اور نیوکلر دھماکہ ہو جاتا تو دنیا آج جب اٹھتی تو کیا ہوتا؟ یعنی آپ سب کے مطابق دنیا نارمل چل رہی ہے، ٹھیک ہے، 1-2 جنگیں چل رہی ہیں، وہ تو ہر وقت ہی دنیا میں کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی افغانستان کی جنگ چل رہی تھی، کبھی عراق آ گیا، کبھی لیبیا آ گیا، اس سے پہلے ویتنام آ گیا، اس سے پہلے ورلڈ وار آ گئی، تو یہ تو ہمیشہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جنگ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باقی دنیا نارمل چل رہی ہے، یہی سمجھا جا رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر یہ دھماکہ ہو جاتا اور آج لوگ اٹھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ دنیا میں نیوکلر جنگ چھڑ گئی ہے، تو دنیا کہتی ہے اچھا یہ سب تو نارمل چل رہا تھا، پھر یہ اچانک نیوکلر جنگ کیسے چھڑ گئی؟ یعنی حملہ ہو جاتا تو رشیا کا سب سے پہلے رسپانس کیا آنا تھا؟ انہوں نے کتنے نیوکلر بم گرانے تھے یوکرین کے اوپر، ٹھیک ہے، تو دنیا میں ایک نیوکلر جنگ چھڑ جانی تھی صرف 2-3 منٹ کے اندر اندر اگر یہ میزائل اٹیک جو ہے وہ ناکام نہ ہوتا۔ تو دنیا کو پتہ چلتا کہ سب نارمل تھا اور اٹھتے اور دیکھتے کہ دنیا میں نیوکلر جنگ چل گئی ہے۔ تو ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس نیوکلر جنگ کے کس طرح پری فیز سے گزر رہے ہیں، یعنی ہم جس طرف جا رہے ہیں اس کا منزل نیوکلر جنگ ہی ہے۔
لیکن اس سے پہلے والے فیز سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. الٹیمیٹلی ہم جا وہیں رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یوکرین نے یہ حملہ کرنے کی جسارت کر لی ہے, اگر اس کو اتنی گرین لائٹ مل چکی ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی آج مجھے بتائیے, کیا کوئی بھی ملک, کیا امریکہ کے اوپر ایسا کرنے کی سوچ سکتا ہے, یا چائنا کے اوپر ایسا کرنے کی سوچ سکتا ہے, یا ایون لیبنان جو ہے وہ کیا فی الحال, یا ایران ایون اسرائیل کی نیوکلر سائٹ کے اوپر حملہ کر کے اسرائیل میں نیوکلر دھماکہ کرنے کی سوچ سکتا ہے؟ فی الحال تو نہیں نہ سوچ سکتے, اور نہ کوئی ایسی وہ پلاننگ کر رہے ہیں. وہ تو جواب میں کریں گے. ایسا تو وہ اسرائیل کے خلاف بھی نہیں کر سکتے جس کو ختم کرنا ہی الٹیمیٹ مقصد ہے. اسرائیل کے خلاف بھی فی الحال کوئی تیاری ایسی نہیں ہو رہی. تو یوکرین نے رشیا, دنیا کی اتنی بڑی پاور, اور یوکرین خود نیوکلر پاور نہیں ہے, اس نے رشیا کے اوپر یہ کر دیا ہے. تو اگر اس کو گرین لائٹ مل چکی ہے تو آج وہ ناکام ہو گیا ہے, لیکن کل کو وہ دوبارہ ٹرائی کرے گا, پرسوں کو وہ کرے گا, پھر ترسوں کرے گا, تو ایک نہ ایک دن تو اس نے کامیاب ہو ہی جانا ہے. کتنی بار روس جو ہے وہ اس حملے کو روکے گا؟ تو آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں. پیوٹن نے جو کہا تھا کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں, جو آج سے 1.5 ماہ 2 ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا, اب دیکھیں ہم اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر آپ پہنچے ہیں. جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن میں بیٹھی ہوئی وہ طاقتیں جو دنیا کو چلا رہی ہیں, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے رشیا کو ڈیوائیڈ کر کے وہاں سے وسائل نکالنے ہیں, رشیا کو ری شیپ کرنا ہے, اور جو ان کا فائنینشل سسٹم گر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان 3-4 ملکوں کی طاقت کو ختم کیا جائے, ان کو روکا جائے. اور ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عالمی جنگ. تو ان کے فیصلے کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, یہ آنے والے ہفتے یا آنے والے مہینے, بس یہی کچھ ہے, اس سے زیادہ والی لمبی بات نہیں ہے. یہ عالمی جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں. وگرنہ کون پاگل ہے جو روس کے اوپر نیوکلر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس کے پاس خود بھی نیوکلر نہیں ہے. یعنی یہ یوکرین نے ان کے نیوکلر پلانٹ کے اوپر حملہ کر کے وہاں پر نیوکلر دھماکہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یوکرین کے پاس اپنا تو کوئی نیوکلر نہیں ہے, تو یہ کون بے وقوف ایسا کرے گا؟ تو یہ بے تکی بات آپ کو نظر آتی ہے. یہ کوئی ملٹری اسٹریٹجی تو نہیں ہے. پھر روس کے اندر گھس جانا, یہ کون سی ملٹری اسٹریٹجی ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ روس کا جو نیوکلر پالیسی ہے وہ کیا ہے, کہ اگر کوئی بھی فورن اگر فوج وہ روس کی ٹیریٹری میں داخل ہو, تو روس کی یہ نیوکلر پالیسی ہے کہ اس کو پھر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس ملک کے اوپر نیوکلر حملہ کر سکے. یعنی کوئی بھی فوج اگر داخل ہو گئی روس کے اندر, تو روس نے پہلا جواب ہی دینا ہے نیوکلر کے ذریعے. یہ اس کی پالیسی میں لکھا ہوا ہے. جیسے امریکہ کی نیوکلر پالیسی کیا ہے, یوز فرسٹ. یہ صرف امریکہ کی پالیسی ہے کہ اس کو اگر کوئی خطرہ بھی لگے تو وہ یوز فرسٹ کے تحت جب وہ نیوکلر بم گرا سکتا ہے. تو روس کی پالیسی کیا ہے کہ اگر کوئی فوج ٹیریٹری کے اندر داخل ہو گئی تو اس کے اوپر نیوکلر حملہ کرنے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے. ابھی تک رشیا نے حملہ نہیں کیا. رشیا کی ٹیریٹری کے اندر فوج گھسی ہوئی ہے, وہ ابھی بھی دنیا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی, کیونکہ جس دن نیوکلر چل گیا تو اس کے بعد پھر دنیا کا کیا حشر ہوگا یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں. جس دن نیوکلر کہیں پر بھی اگر بلاسٹ ہو گیا, کہیں پر بھی فائر ہو گیا, اس سے اگلے دن والی دنیا بالکل مختلف ہوگی. رشیا اتنا زیادہ ریسٹرینٹ کر رہا ہے, اس کے ٹیریٹری کے اندر فوج گھسی ہوئی ہے, اور اس کی پالیسی ہے کہ وہ نیوکلر استعمال کر سکتا ہے. وہ نیوکلر استعمال نہیں کر رہا. لیکن یوکرین کیا رک رہا ہے؟ یوکرین تو نہیں رک رہا. تو روس کب تک رکے گا؟ پیوٹن کب تک برداشت کریں گے کہ اس کی ٹیریٹری کے اندر جو ہے یہ ہوتا رہے سارا کچھ؟ اور اگلی خبر میں آپ کو بتا دوں, چیچنیا سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے. 55,000 جو چیچن ہیں وہ اس وقت تیار کھڑے ہیں. آپ کو پتا ہے ابھی پیوٹن گئے ہوئے تھے, چیچنیا کا دورہ کیا 2011 کے بعد, اور پھر مسجد میں گئے, جس طرح قرآن مجید کو بوسہ دیا, وہ ساری ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں. 55,000 اس وقت چیچن جو ہے وہ تیار کھڑے ہیں, اور ایک زبردست مسلمانوں کی فوج وہ داخل ہونے جا رہی ہے یوکرین میں. ٹھیک ہے, تو معاملات اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے عالمی جنگ کا, اور آپ اس کی طرح بڑھ رہے ہیں, اور کوئی اب واپسی کا راستہ نہیں ہے. یہ ہفتے, یہ مہینے, بس اس سے زیادہ لمبی چوڑی گیم نہیں ہے. اور ہماری تو اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کے آنے سے, اگر مطلب اس جو الیکشن ہو رہا ہے, شاید اس سے پہلے بہت کچھ ہو جائے. ہماری تو اسسمنٹ یہ ہے. پیوٹن کا بیان دیکھیے, دا اینیمی ٹرائیڈ ٹو اسٹرائک دا نیوکلر پاور پلانٹ, دا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہیز بین انفارمڈ. کہ جو عالمی ادارہ ہے نیوکلر کا, اٹامک کا, اس کو ہم نے آگاہ کر دیا کہ یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ اب وہ کس کو آگاہ کریں, مطلب ایک جو فارمل پروسیس ہے کہ انہوں نے آگاہ کر دیا کہ اب یہاں پر ایک نیوکلر معاملہ چھڑنے جا رہا ہے.
تو باقی آپ جانے. اور I gave instruction to the heads of the security services to organize the self defense forces in the regions bordering Ukraine. تمام سیکیورٹی سروسز کے چیفز کو پیوٹن نے آرڈر کر دیا. یہ مطلب 2022 سے جنگ چل رہی ہے, یہ پہلا ایسا آرڈر ہے کہ وہ پورے یوکرین کے اتنے لمبے بارڈر کے اوپر اپنی فورسز کو تعینات کر رہے ہیں, جن کو وہ نام دے رہے ہیں ڈیفنس فورسز کا. اور ٹیکٹیکل نیوکلر میزائل جو ہیں وہ اس وقت ڈپلائی کیے جا رہے ہیں. رشیا کی جانب سے فورسز کو لگایا جا رہا ہے یوکرین کے بارڈر کے اوپر, ٹیکٹیکل میزائل ڈپلائی کیے جا رہے ہیں. اور بیلاروس کی جو فوجیں ہیں, 1/3 اس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں وہ یوکرین کے بارڈر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور ادھر سے یوکرین کی 1,20,000 فوج جو ہے وہ بیلاروس کے بارڈر کے, مطلب وہ ادھر سے یوکرین کی فوج, ادھر سے بیلاروس. کسی بھی وقت یوکرین بیلاروس میں داخل ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت بیلاروس یوکرین میں داخل ہو سکتا ہے. اور ادھر سے چیچن جو ہیں 55,000 مسلمان فورسز جو ہیں وہ داخل ہونے جا رہی ہیں یوکرین کے اندر. تو کیا ہونے جا رہا ہے اس کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک معاملات ہیں, اور صرف ایک اپنے ڈالر کو بچانے کے لیے, اپنے فائنینشل سسٹم کو بچانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ یعنی کسی کو کیا پتا کہ جب نیوکلر جنگ چھڑے گی تو اس کا فاتح کون ہوگا. یعنی یہ تو کوئی تجزیہ بھی نہیں کر سکتا کہ نیوکلر جنگ کا فاتح کون ہوگا. جیسے کسی نے کہہ رکھا ہے کہ نیوکلر جنگ کا فاتح وہی ہوگا جو سروائیو کرے گا. تو وہ تو تباہی ہے, پوری ہیومینٹی کی تباہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیسے اس کی تیاری ہو رہی ہے, بہت بڑے بڑے جو بلینئرز ہیں وہ کیسے نیوکلر بنکر بنوا رہے ہیں. اور یہ کیوں بنوائے جا رہے ہیں, کچھ تو ان کو پتا ہے جو باقی عام عوام کو پتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے. اب اس کے اوپر فالو اپ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے, لیکن صورتحال اس طرح چل رہی ہے. اب بیلاروس کے حوالے سے خبر آپ کو شیئر کریں تو بیلاروس ناظرین سامنے آیا ہے ایران کے حق میں, اور بیلاروس نے کہا ہے کہ ہم مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں ایران کو, ہر طرح کی سپورٹ جو چاہیے ہوگی ایران کو ملیٹریلی اور باقی تمام شعبوں میں وہ ہم سپورٹ کریں گے ان کو اس جنگ میں جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. اسی درمیان ایران کی جانب سے بیان سامنے آ رہا ہے کہ جو ہائی ٹیک اور سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس ڈپلائی کیا گیا ہے جو رشیا اور چائنا کی جانب سے ان کو پہنچا ہے, اس سے ایران کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اور وہ پوری طرح سے ہر سینیریو کے لیے تیار ہیں. ایرانز ایئر ڈیفنس شوز ایبسلیوٹ پاور ان ڈیفینڈنگ ریجن. The Iranian Army Air Defense Force is currently in the best possible shape to defend the nation کہ ویسٹ ایشیا یعنی مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ایک پاور ایران بن کر سامنے آیا ہے, اور اس کا ایئر ڈیفنس بہت سوفسٹیکیٹڈ لیول کے اوپر جا چکا ہے اور وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری طرح سے ہر سینیریو کے لیے تیار ہے. تو یہ ایران کے حوالے سے خبر ہے. آگے ناظرین چائنا کے حوالے سے بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. چائنا نے ایک تو امیڈیٹلی اپنے سٹیزنز کو لیبنان لیو کرنے کا آرڈر کیا ہے, فل فار لیبنان کو چھوڑ دینے کا. دوسرا جو چائنا کی فارن منسٹری کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے, چائنا نے کہا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں کوئی پرامن حل نکالنا ہے تو اس کا جو بنیاد ہے نا وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے اوپر ہوگی. یہ مطلب بہت امپورٹنٹ میسج چائنا کی جانب سے دے دیا گیا. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کیا پلاننگ ہو رہی تھی 7 اکتوبر سے پہلے, نیو مڈل ایسٹ اور گریٹر اسرائیل, درمیان میں فلسطین کا نام ہی کوئی نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ جو نقشہ بینجامن نیتن نے دکھایا یونائٹڈ نیشن کے اندر, اس میں فلسطین نہیں تھا. وہ جی یہاں ایشیا سے روڈ بنے گا, یورپ تک جائے گا, اسرائیل سے گزرے گا, ہائفا پورٹ سے ہوتے ہوئے, سعودی عرب سے ہوتے ہوئے, یو اے سے ہوتے ہوئے, فلسطین کہیں نہیں تھا. تو وہ ایک نیا مڈل ایسٹ بنانے جا رہے تھے جس میں فلسطین بالکل وہ کوز ہی ختم کرنے جا رہے تھے فلسطین کا. اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریاستیں ہیں, ہمارے جو بڑے ممالک ہیں, وہ کس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے وداؤٹ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی شرط رکھے بغیر, وہ بس تسلیم کرنے جا رہے تھے. تو چائنا کیا میسج دے رہا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ فلسطینی ریاست کو مائنس کر کے کچھ کریں گے, اور اگر آپ کوئی ایسا ابھی بھی سوچ رہے ہیں تو بھول جائیں, فلسطینی ریاست اگر نہیں ہے تو امن نہیں ہے, پھر یوں ہی جنگیں چھڑتی رہیں گی اور کوئی پروگریس نہیں ہوگی. آپ یہ نہ سوچیں گے آپ یہ منصوبہ لے آئیں گے, یہ روڈ نکال لیں گے, ترقی نہیں ہونے والی, امن نہیں آنے والا. یہ جنگیں چلتی رہیں گی جب تک بھی چلیں, لیکن امن نہیں ہے. اگر پرامن طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا ہے تو فلسطینی ریاست بنائیں. اب سوچیں چائنا پوزیشن لے رہا ہے جو ابھی تک فلسطینی ریاست کو نہیں مانتا, جس کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہائفا پورٹ کے اوپر ہے. تو دنیا بدل گئی ہے 7 اکتوبر کے بعد. رشیا فلسطین کو نہیں مانتا, رشیا اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے, لیکن رشیا کی پوزیشن, رشیا کی سپورٹ, اسلحہ سپلائی اور فلسطینی ریاست کے اوپر ان کی پوزیشن, اور برکس میں فلسطین کو بطور ریاست جو ہے وہ انوائٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا بدل رہی ہے. اچھا, اسی درمیان ناظرین جو
سعودی عرب کے فارن منسٹر ہیں، بڑے امپورٹنٹ دورے کے اوپر اس وقت پہنچے ہوئے عراق، اور وہاں سے جو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، وی کال فار کنٹینیوڈ جوائنٹ ورک اینڈ کوآرڈینیشن آف عرب اینڈ انٹرنیشنل ایفرٹس ٹو سٹاپ دا اگریشن۔ ایک اتحاد کی بات ہو رہی ہے اس وقت، جو سمجھ آ رہا ہے نا مسلمانوں کو، عربوں کو، ٹھیک ہے اتنا آئیڈیل نہیں ہے لیکن پروگریس ہو رہی ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ان کو یہاں پر امن نہیں دلوا سکتا۔ اگر کسی نے دلوانا ہے تو ایک اپنی یونٹی، اور دوسرا چائنا سے تعلقات، رشیا سے تعلقات، ایران کے ساتھ مکمل تعلقات کی بحالی۔ آپ بحرین دیکھ لیں، آپ سعودی عرب دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، ترکی دیکھ لیں، سب کے تعلقات کیسے بہتر ہوئے ہیں ایران کے ساتھ، اور ایران زبردست طریقے سے۔ تو ایک یونٹی جو اسلامی دنیا کے اندر ہے وہ آگے ضرور پروگریس کر رہی ہے۔ اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں، تو یمن کے حوالے سے بہت بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ یمن نے اپنے جو حملے ہیں وہ ایسکلیٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ یمن 48 گھنٹوں سے اترا ہے جو ہی میدان کے اندر، تو اس کے بعد اس نے کئی جہازوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک جہاز کو کیپچر کرنے کی خبر آ رہی ہے، جو گریک کا آئل ٹینکر تھا اس کو پوری طرح سے غرق کر دیا ہے، 4 مرتبہ اس کے اوپر حملہ کیا۔ یمنی آرمڈ فورسز آپریشنز ان ڈکلیئرڈ زون آف آپریشنز آن گوئنگ ایسکلیٹنگ پریسائز۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے حملے جو ہے وہ ایسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کنٹینیوڈ فلو آف US نیوی شپس ٹو ریجن اونلی انکریزز یمنز ڈٹرمینیشن، یمن ول ناٹ اسٹاپ انٹل اینڈ آف اگریشن آن غازہ۔ کہ یہ جو امریکہ کی ایسٹس آ رہے ہیں اور ساری ان کی نیوی پہنچ رہی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس سے صرف کیا ہوگا کہ جو ہماری ڈٹرمینیشن ہے، ہمارا جو جذبہ ہے وہ بڑھے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو خوف زدہ ہو کر پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ ان کے آنے سے تو ہم زیادہ وہ جذبہ آ رہا ہے ہم میں۔ تو یہ یمن کے حوالے سے آخر میں اب میں وہ اسپیشل رپورٹ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، اس کے اوپر ایک اسپیشل ویڈیو بھی بن سکتی ہے، لیکن ہم مختصراً کوشش کریں گے، یعنی کہ نتن یاہو کی دھمکیاں، نتن یاہو کی بڑکیں، نتن یاہو کا جنگ نہ روکنا، جینوسائیڈ کو نہ روکنا، حزب اللہ سے ایران سے جنگ کی دھمکیاں لگانا، اور اس کے لیے امریکہ کو ڈریگ کر لینا، نیٹو کو ڈریگ کرنے کی کوشش کرنا، وہ تو ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کیا اسرائیل اس میں سے فاتح ہو کر نکلے گا؟ یعنی 2 چیزیں ہوں گی، یا تو اسرائیل فاتح ہوگا، حزب اللہ، حماس، ایران، یمن سب ختم ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یا پھر اسرائیلی ختم ہونا ہے۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں، اب جو ٹکرانے جا رہے ہیں ایک نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ان کا ٹاپ جنرل کیا کہہ رہا ہے کہ اگر نتن یاہو نے فیصلہ نہیں کیا جنگ روکنے کا اور جنگ کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل المہدین نے بھی یہ پوری رپورٹ شیئر کی ہے۔ Could Israel collapse in a year due to war? Less than in a year جو ہے نا اسرائیل کولیپس کر سکتا ہے، اسرائیل مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ اسرائیلی ٹاپ جنرل کہہ رہا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی فلسطین کے حمایتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں انہوں نے اپنے اقتدار میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے، یہ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ آج زمینی حقائق مختلف ہے، ماضی والا مڈل ایسٹ نہیں رہا ہے، اور ماضی والا فلسطین نہیں رہا ہے، نہ اس کے اتحادی رہے ہیں، اب وہ بہت پاورفل ہو چکے ہیں۔ کیا ماضی میں کوئی ایسا نان سٹیٹ ایکٹر تھا جس کے پاس لاکھوں میزائل ہوتے تھے؟ تو آج اسرائیل کے بارڈر کے اوپر حزب اللہ کی صورت میں وہ بیٹھا ہوا ہے، فلسطین کا اتحادی جس کے پاس لاکھوں میزائل ہیں، اور ان کو روکنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم حزب اللہ کے میزائل نہیں روک سکتے۔ ریٹائرڈ اسرائیلی میجر جنرل یتزار برک warns that a prolonged war of attrition with Hamas Hezbollah could lead to Israel's collapse within a year, criticizing current occupation leaders for failing to achieve Tel Aviv war objectives. اس نے تنقید کیا کہ ہم نے کوئی آبجیکٹو غزہ میں حاصل نہیں کیے، بلکہ یہ جو ہم وار کو پرولونگ کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری خاتمے کا سبب بنے گا۔ If a regional war erupts due to the failure to reach an agreement Gaza, Israel will be imminent in danger. کہ اگر یہ سیز فائر جو کہ ناکام ہو رہے ہیں، اگر اس کے بعد مطلب ابھی تو ناکام نہیں نہ ہوئے آفیشلی، تو وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ناکام ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ریجنل جنگ چھڑے گی، ظاہری بات ہے اس ریجنل جنگ میں اسرائیل فاتح نہیں ہوگا بلکہ اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہوگا۔ After the Israeli occupation forces entered Gaza city, Gallant claimed they would control the city and its tunnels and defeat Hamas, a goal which Brick noted remains out of reach. کہ جب اسرائیلی فوجیں داخل ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم غزہ کو کنٹرول کریں گے، تو ان کا جنرل کہہ رہا ہے کہ ہم اس گول میں پوری طرح سے فیل ہوئے، اس چیز کے باوجود کہ ہم ابھی بھی دھمکیاں لگاتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے، ہم نے کوئی اچیومنٹ وہاں پر حاصل نہیں کی۔ گیلنٹ آلسو claimed
वजीर दिफा ने उस वक्त भी ये क्लेम किया था ड्यूरिंग द अटैक ऑन खान यूनस इन सदर्न गाजा दैट हमास लीडर याहिया सिमर वाज अलोन इन द टनल एंड हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ हिज मैन। द स्टेटमेंट वाज आल्सो नॉट ट्रू। जो गैलेंट ने कहा था कि याहिया सिमर को एक टनल में ये अलग रह गया था, रास्ते टूट गए और वो सारा हमने इनको डिसऑर्गेनाइज कर दिया है, उनका टॉप जनरल कह रहा है कि ये जो इन्होंने दावा किया था और फतह गर्दानी थी वो भी सब झूठ था। ठीक है, अब ये देखते जाइए कि वो सच कैसे सामने आ रहा है जो हमने पिछले हफ्तों और महीनों में आपसे शेयर किया कि इनको बरतनाक शिकस्त हुई है। आज उनके अपने लोग टॉप जनरल्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल सेज आई एज्यूम गैलेंट नाउ रियलाइजेस, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, वो कह रहा है कि अब गैलेंट को ये रियलाइज हो रहा है, यानी वजीर दिफा को, दैट द वॉर हैज लॉस्ट इट्स पर्पस, कि जंग जिस मकसद के लिए, यानी उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है, इसका पर्पस जो है वो खो चुकी है। वी आर श्रिंकिंग इनटू द गाजा क्वागमायर, हम गजा के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। लूजिंग आवर सोल्जर्स देयर विद नो चांस ऑफ अचीविंग द प्राइमरी गोल ऑफ द वॉर, हमारे फौजी रोजाना की बुनियाद के ऊपर मारे जा रहे हैं और कोई चांस नहीं है कि हम जंग के मकासद हासिल कर सकेंगे। विच इज टू टॉपल हमास, जो कि ये हैं कि हमास को खत्म करना। कि ये गैलेंट को पता चल रहा है कि अब ये मतलब उसको ये रियलाइज हो गया है कि हमास खत्म नहीं हो सकती और हमारे फौजी मरते चले जाएंगे। अगर हम 2 साल भी जंग जारी रखें तो हमास खत्म नहीं होगी, उल्टा हम ही खत्म होंगे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एज स्मोक एंड मिरर्स टू डिसीव द इजरायली सेटलर्स, एम्फसाइजिंग दैट बोथ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लेवल्स आर लीडिंग इजराइल टुवर्ड डिजास्टर। वो कह रहा है कि ये आंखों में धूल झोंक रहा है नेतन्याहू, ये जो सेटलर्स को बता रहा है एब्सोल्यूट विक्ट्री। असल बात यह है कि ये डिजास्टर की तरफ हमें लेकर जा रहा है और सेटलर्स की आंखों में ये झूठी दावों से जो है वो धूल झोंकता चला जा रहा है। He affirmed that replacing Netanyahu and his far-right allies might save Israel from an existential spiral that could soon reach the point of no return। अब उसने एक बात बताई है कि इसमें अगर इसराइल के कोई चांसेस हैं सर्वाइव करने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसराइल के अगर बचने के चांसेस हैं तो वो क्या हैं। ये नहीं कि वो बड़ी जंग लड़े और सबको खत्म कर देंगे, एक ही चांस है, जंग फौरी तौर पर रोक दी जाए, नेतन्याहू और उसकी इंतहा पसंद कबीना उसको फौरी फारिग किया जाए और एक एग्रीमेंट कर लिया जाए फिलिस्तीन से। यही हमारा सर्वाइवल है, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम जो बढ़ के मार रहे हैं इसको भूल जाएं। ये उनका टॉप जनरल की रिपोर्ट है। बैटल विद हिजबुल्लाह नाउ इज अ स्ट्रेटेजिक डिफीट। अब वो हिजबुल्लाह के ऊपर लिख रहा है कि अगर हिजबुल्लाह से जंग हुई तो क्या तबाही होगी। ब्रिक एडमिटेड दैट द इजरायली ऑक्यूपेशन हैड फेस्ड सिग्निफिकेंट लॉसेस इन गाजा, emphasizing that if the situation escalates to a confrontation with Hezbollah, it could lead to a strategic defeat for Israel। वो कह रहा है कि गजा में हमें बेपनाह नुकसान हुआ और अगर हिजबुल्लाह से जंग होती है तो भी स्ट्रेटेजिक डिफीट हमें होगी, फतह नहीं होगी। Brick accused the IOF spokesperson of providing misleading information regarding the effectiveness of the operation in Gaza। फिर उसने कहा कि ये जो हमारा आर्मी का स्पोक्स पर्सन आकर बताता है हमने हमास का ये कर दिया वो कर दिया, वो कह रहे हैं ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, ये झूठ बोलते हैं आकर, कुछ फतह हमने हासिल नहीं की है। एंड द नंबर ऑफ हमास कैजुअलिटीज, और ये हमास के हवाले से बताते हैं इतने हमने हमास के फाइटर मार दिए, ये सब मिसलीडिंग और झूठ है। He highlighted the Hamas fighters are not engaging in direct combat, making it challenging for Israeli forces to inflict substantial damage। वो कह रहा है कि जो हमास है वो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रही है, वो सामने आकर नहीं लड़ती, इसलिए इसराइली फौज के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो ज्यादा नुकसान हमास को पहुंचा सके। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स इन द फील्ड आर कोवर्टली एडवोकेटिंग फॉर अ सीजफायर टू रीऑर्गेनाइज एंड रीसप्लाई। वो कह रहा है कि फौज के अंदर जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं वो खुफिया तरीके से एडवोकेट कर रहे हैं फॉर सीजफायर, यानी जो फौजी लड़ रहे हैं ऑफिसर्स गजा में वो पुश कर रहे हैं फॉर सीजफायर, वो लड़ने के हामी नहीं है। द IOF इज एग्जॉस्टेड, यानी इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस एग्जॉस्टेड विद डिप्लीटेड एम्यूनेशन एंड फटीग इक्विपमेंट। फौज एग्जॉस्ट हो चुकी है, उनके रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, एंड देयर इज अ ग्रोइंग रिलक्टेंस अमंग रिजर्विस्ट टू रीजॉइन द फाइट, ही स्ट्रेस। और जो रिजर्व फौज है उसमें एक पूरा कंसर्न पाया जा रहा है और वो रिलेक्टेंट हैं कि वो दोबारा से, यानी छुट्टियां खत्म करके वो दोबारा से ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। तो ये मुख्तसरन उसकी राय हमने आपके सामने रखी है, लंबा चौड़ा भी मजीद आर्टिकल है, तो इससे सॉलिड तो कोई सबूत हो नहीं सकता। यानी कोई बाहर का तजियाकार बात करे, कोई फलस्तीन का हिमायती तजियाकार बात करे, कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल बात, उनकी अपनी टॉप जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इतना बड़ा इंकशाफ कर रही है कि ना कुछ गजा में अचीव हुआ, ना हम हमास को हरा सके। नेतन्याहू और ये सारे किस तरह झूठ आकर बोल रहे हैं।
نہ حماس کو ہرا سکتے ہیں، نہ حزب اللہ کو ہرا سکتے ہیں، بلکہ ہم ود ان اے ایئر کولیپس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کے حالات ہیں. تازہ ترین تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.